السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک پاکستان کے اندر مدارس کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، میری ان چند گزارشات کو آپ آخر تک سماعت کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں جتنے علماء طلباء مدارس ہیں قبل از وقت، تاکہ ان کو یہ پیغام پہنچ جائے جس سے آگے والے جتنے مرحلے ہیں وہ آسان ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت سوشل میڈیا پر یہ بحث بہت گرم ہے۔ آیا تنظیمات مدارس کا اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ تنظیمات مدارس کا اجلاس 17 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس کا مدعا کیا ہے، اس اجلاس کا منشا کیا ہے، اس اجلاس کا مقصد کیا ہے، یہ ہر آدمی کان کھول کر سن لے اور ہر آدمی اس اجلاس کو بڑے غور سے سنے، سماعت کرے، اور پھر اس اجلاس سے جو پیغام لے کر جانا ہے اس پیغام کو ہر مدرس، ہر طالب علم، بلکہ ہر مسلمان کو اس کو اخذ کر کے آگے پہنچانا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مدارس اسلامیہ ہی آپ کی تہذیب، آپ کے تمدن اور آپ کے دین کے بقا کا ذریعہ ہے۔ جس دن مدارس اسلامیہ کے اوپر حرف آ گیا تو یہ بات آپ کان کھول کر سن لو، وہ دن تمہارے لیے بڑا خطرناک دن ہوگا۔ حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مدارس کا جو کردار اور مدارس کا جو اثر و رسوخ، اور مدارس نے اس ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو دینی تشخص کو برقرار رکھا ہے، اس کو کمزور کیا جائے۔ مدارس سے اٹھنے والی آواز جو مسجد کے محراب سے گونجتی ہے، مسجد کے منبر سے گونجتی ہے، جو ایوانوں میں گونجتی ہے، اس کو کمزور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کو کمزور کیا جائے۔ اور اس کے کمزور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا مدارس پہ بلڈوزر چلایا جائے گا؟ کیا مدارس کو بند کر دیا جائے گا؟ کیا مدارس کے تئیں کوئی اور تحریک چلائی جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ مدارس کو حکومت اپنی تحویل میں لینا چاہتی ہے، اور اپنی تحویل میں لے کر وہ ایسے کرداروں کو سامنے لانا چاہتی ہے جو بظاہر تو آپ کو عالم لگیں گے، مفتی لگیں گے، علماء لگیں گے، لیکن ان کا کردار ہمیشہ معاشرے کے سامنے مخلص نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن، مفتی تقی عثمانی اور حضرت مولانا فضل الرحمن، اسی طریقے سے جمعیت اہل حدیث اور دیگر جتنے بورڈ ہیں، وہ سارے کے سارے یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور ان کا یہ فیصلہ بالکل ہر طالب علم کو، ہر عالم کو، ہر مدرسے کے ذمہ دار کو، ہر مسلمان کو آخر ماننا پڑے گا کہ اگر حکومت مدارس کے مطالبات پورا نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے یہاں تک حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدارس کی رجسٹریشن، مدارس کے نظام کو لے کر ہم شریعت کے نفاذ تک کے معاملات کے لیے نکل پڑیں، اور پھر تمہیں اس جم غفیر کو سنبھالنا تمہارے لیے مشکل پڑ جائے گا۔ اور تمہیں جب یہ اہل مدارس نکلیں گے، یہ علماء جب نکلیں گے سڑکوں پہ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح اہل مدارس کو، دیندار طبقے کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مدارس کا ذمہ دار کہتے ہیں، مدارس کا وفادار کہتے ہیں، لیکن وہ حکومت کی بولی بول رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جب بھی مدارس کو پریشان کرنا چاہا، جب بھی مدارس کے لیے حالات پیدا کیے گئے، تو ان 2 نمبر کرداروں کو سامنے لایا گیا، میڈیا پر لایا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی، اور ان کے ذریعے مدارس کو گرانے کی، مدارس کو کمزور کرنے کی۔ اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ ابھی فی الحال جو مدارس کا اجلاس ہونے والا ہے تنظیمات مدارس کے تحت، اس میں سارے کے سارے وفاق، بلکہ 5 ایسے وفاق جن کے اندر ہزاروں مدارس، لاکھوں طلباء اور علماء ان مدارس سے وابستہ ہیں، ان کے لیے آپ نے نکلنا ہے اور ان کی آواز بننا ہے، ان کے لیے آپ نے میدان سجانا ہے، اور اس پیغام کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔